السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا فلسطینی عوام کے ساتھ عالمی یوم یکجہتی پر یادگاری اجلاس میں تہنیتی پیغام۔ چینی عوام چین امریکہ تعلقات میں ڈاکٹر کیسنجر کی مخلصانہ محبت اور اہم شراکت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، چینی وزارت خارجہ۔ اور فلسطین اسرائیل تنازع کے حل کے لیے چین کے پوزیشن پیپر کا اجرا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 29 نومبر کو اقوام متحدہ نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر ایک یادگاری اجلاس منعقد کیا۔ چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے اجلاس کے لیے تہنیتی پیغام بھیجا۔ اپنے پیغام میں شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ فلسطین کا مسئلہ مشرق وسطیٰ کے مسئلے کا بنیادی عنصر ہے۔ فلسطین اسرائیل تنازع کی بنیادی وجہ ایک آزاد مملکت کے قیام کے لیے فلسطینی عوام کے جائز حق کے حصول میں تاخیر ہے۔ پائیدار سلامتی صرف اسی صورت میں حاصل کی جا سکتی ہے جب مشترکہ سلامتی کے تصور کو برقرار رکھیں۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ چین نے ہمیشہ فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی بحالی کے لیے ان کے منصفانہ نصب العین کی بھرپور حمایت کی ہے۔ مسئلہ فلسطین کا بنیادی حل 1967 کی سرحدوں پر مبنی ایک آزاد فلسطینی مملکت کے قیام میں مضمن ہے، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو اور وہ مکمل طور پر خود مختار ہو۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن کی حیثیت سے چین مسئلہ فلسطین کو دو ریاستی فارمولے کے صحیح راستے پر لانے اور جلد از جلد ایک جامع، منصفانہ اور دیرپا تصفیے کے حصول کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ 26 سے 27 نومبر تک چین کے نائب وزیر اعظم ڈنگ شوئی شیانگ نے دورہ قازقستان کے دوران قازق صدر قاسم جومارت توکایف، وزیر اعظم سمیلوف سے ملاقات کی اور اولین نائب وزیر اعظم سکلیار کے ساتھ چین قازقستان تعاون کمیٹی کے 11ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ قازق صدر سے ملاقات کے دوران ڈنگ شوئی شیانگ نے کہا کہ دونوں ممالک کے صدور کی تیار کردہ منصوبہ بندی اور رہنمائی کے تحت چین اور قازقستان نے مستقل جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے تعلقات قائم کیے ہیں اور دو طرفہ اور انسانیت کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ 27 تاریخ کو ڈنگ شوئی شیانگ اور سکلیار نے چین قازقستان تعاون کمیٹی کے 11ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ اجلاس میں چین قازقستان عملی تعاون میں پیش رفت کی مکمل تصدیق کی گئی، جس میں توانائی، معیشت اور تجارت، مالیات، نقل و حمل، سائنس اور ٹیکنالوجی، ثقافت، ماحولیاتی تحفظ، سلامتی اور دیگر امور پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور آئندہ مرحلے میں تعاون کی منصوبہ بندی کی گئی۔ 28 سے 29 نومبر تک چین کے نائب وزیر اعظم ڈنگ شوئی شیانگ نے ترکمانستان کا دورہ کیا اور ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف سے ملاقات کی۔ انہوں نے ترکمانستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ رشید میردوف سے بھی ملاقات کی اور چین ترکمانستان تعاون کمیٹی کے 6 اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ ڈنگ شوئی شیانگ نے کہا کہ چین ترکمانستان کے ساتھ مل کر چین ترکمانستان ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کے لیے کام کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین ترکمانستان کا ایک قابل اعتماد دوست اور شراکت دار ہے اور اپنی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ اور اس کے قومی حالات کے مطابق ترقی کی راہ پر گامزن ہونے میں ترکمانستان کی مضبوط حمایت کرتا ہے۔ 29 تاریخ کو ڈنگ شوئی شیانگ اور میردوف نے چین ترکمانستان تعاون کمیٹی کے 6 اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ اجلاس میں معیشت اور تجارت، سرمایہ کاری، قدرتی گیس، روابط، ثقافتی تبادلے اور سیکیورٹی سمیت تعاون کے دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور اگلے مرحلے میں تعاون کی منصوبہ بندی کی گئی۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کیسنجر کے انتقال کے حوالے سے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بین نے 30 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ڈاکٹر کیسنجر چینی عوام کے پرانے اور اچھے دوست، چین امریکہ تعلقات کے علم بردار اور معمار تھے اور وہ طویل عرصے سے چین امریکہ تعلقات میں بہتری کے حامی تھے۔ ترجمان نے کہا کہ انہوں نے چین کے 100 سے زائد دورے کیے اور چین امریکہ تعلقات کو معمول پر لانے میں تاریخی کردار ادا کیا۔
چینی عوام چین امریکہ تعلقات میں ڈاکٹر کیسنجر کی مخلصانہ محبت اور اہم شراکت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور امریکہ کو ڈاکٹر کیسنجر کی تصویراتی ویژن، سیاسی جرت اور سفارتی حکمت کی وراثت کو اپنانا چاہیے اور اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ دونوں ممالک کو سین فرانسسکو میں چینی اور امریکی صدور کے مابین طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل کرنا چاہیے۔ باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی اور جیت جیت تعاون پر ثابت قدم رہتے ہوئے چین امریکہ تعلقات کو صحت مند، مستحکم اور پائیدار انداز میں فروغ دینا چاہیے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کیسنجر 29 نومبر کو 100 سال کی عمر میں امریکی ریاست کنیکٹیکٹ میں اپنے گھر میں انتقال کر گئے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بین نے 30 نومبر کو منعقدہ پریس کانفرنس میں امریکہ میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے چین امریکہ تعلقات کے استحکام اور بہتری کے مطالبے کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ 34 امریکی تھنک ٹینکس اور غیر سرکاری تنظیموں نے مشترکہ طور پر چین اور امریکہ کے سربراہان مملکت کے نام ایک خط ارسال کیا ہے، جس میں چین امریکہ تعلقات پر اپنی رائے کا اظہار کیا گیا ہے، جس سے چین امریکہ تعلقات کے استحکام اور بہتری کے لیے امریکہ کے تمام حلقوں کے مخلصانہ اور وسیع مطالبے کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور امریکہ کو مشترکہ طور پر بڑے ممالک کی ذمہ داریاں نبھانے کی ضرورت ہے۔ ترجمان نے کہا کہ حال ہی میں سین فرانسسکو میں ہونے والی چین امریکہ سربراہ ملاقات میں دونوں سربراہان مملکت نے چین امریکہ تعلقات سے متعلق اسٹریٹجک، مجموعی اور سمتی امور کے ساتھ ساتھ عالمی امن و ترقی سے متعلق اہم امور پر پرخلوص ماحول میں تفصیل سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کا درست راستہ تلاش کیا اور دنیا کے بڑے ممالک کی حیثیت سے چین اور امریکہ کی ذمہ داریوں کو مزید واضح کیا۔ وانگ ون بین نے کہا کہ اس کے نتیجے میں سین فرانسسکو ویژن تشکیل دیا گیا اور اتفاق رائے اور نتائج کا ایک سلسلہ حاصل کیا گیا۔ چین کی وزارت خارجہ نے 30 نومبر کو فلسطین اسرائیل تنازع کے حل کے لیے چین کا پوزیشن پیپر جاری کیا۔ پیپر میں کہا گیا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان موجودہ صورتحال پر چین کے اصولی موقف کو بارہا بیان کر چکے ہیں۔ بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کی اولین ذمہ داری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر عائد ہوتی ہے اور اسے فلسطین اسرائیل مسئلے پر مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ پیپر میں چین نے 5 تجاویز پیش کی ہیں۔ اول، جامع جنگ بندی، فوری اور پائیدار جنگ بندی کی جائے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2712 کی بنیاد پر واضح طور پر جامع جنگ بندی کا مطالبہ کیا جائے۔ دوسری، عام شہریوں کا تحفظ، شہریوں کے خلاف تمام پرتشدد حملوں اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کو روکا جائے۔ تیسری، امداد کو یقینی بنانا، غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی راستہ قائم کیا جائے اور تیز، محفوظ، بلا روک ٹوک اور پائیدار انسانی رسائی فراہم کی جائے۔ چوتھی، سفارتی ثالثی میں اضافہ، سلامتی کونسل کو خطے کے ممالک اور تنظیموں کے کردار کو اہمیت دینی چاہیے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سیکریٹریٹ کی کوششوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ اور پانچویں تجویز یہ کہ سیاسی حل تلاش کیا جائے۔ سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور متعلقہ بین الاقوامی اتفاق رائے کے مطابق مسئلہ فلسطین کے حل کا بنیادی راستہ 2 ریاستی فارمولے پر عمل درآمد، فلسطینی قوم کے جائز حقوق کو بحال کرنا اور 1967 کی سرحدوں پر مبنی مکمل خود مختاری کے ساتھ ایک آزاد مملکت فلسطین کا قیام ہے کہ جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو۔ 30 نومبر کو اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کی 28ویں کانفرنس آف دی پارٹیز متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں شروع ہوئی۔ متحدہ عرب امارات کے صنعت اور جدید ٹیکنالوجی کے وزیر سلطان الجابر اس کانفرنس کی چیئرمین شپ کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ کانفرنس توانائی کی تبدیلی کو تیز کرنے، موسمیاتی مالیات کے انتظامات، لوگوں کی زندگیوں اور معاش کی دیکھ بھال اور جامع شمولیت پر مبنی 4 ستونوں پر توجہ مرکوز کرے گی۔ یہ کانفرنس دبئی ایکسپو سٹی میں 30 نومبر سے 12 دسمبر تک جاری رہے گی۔ کانفرنس میں 70,000 سے زیادہ شرکاء حصہ لے رہے ہیں، جو اب تک آب و ہوا کی کسی بھی کانفرنس میں شرکاء کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔